السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے یاسر، اس کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے نا تو وہ شرک ہے۔ بے شک، بالکل ایسا ہی دوسرے تمام جتنے بھی گناہ ہیں یاسر، ان کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو گنجائش نہیں دی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہسٹری آف شرک اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں جنوں میں سے اللہ کے شریک۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، پیدا اللہ نے کیا ہے، اور مشکل کشا انہوں نے بنایا ہوا ہے جنات۔ دیکھ لیں، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، یعنی کہ عشق دے چلے نے، علم تو بغیر نے نا، بغیر علم کے۔ علم والا تو یہ نہیں کرے گا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ بت بھی جو بنائے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے تھے۔ صحیح۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شرک شروع ہوا وہ قوم نوح میں اس طرح ہوا کہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی اولادوں نے آگے سے ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پتھر رکھنے شروع کیے کہ ان پتھروں کو دیکھیں گے تو بزرگوں کی یاد آئے گی۔ دیکھ لیں، پھر اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے وہ پتھر تراشنے شروع کر دیے۔ اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے شرک گریجولی داخل ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ، بے شک، بہت بلند ہے بے شک، اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، ان عقیدوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ منسوب کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کہتے ہیں اس کریٹر کو جو بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز پیدا کرتے ہیں۔ بدعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، جو پہلے دین میں آئی نہیں تھی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے چیزوں کو۔ خالق انسان بھی ہے، لکڑی سے فرنیچر بنا لیتا ہے، لیکن لکڑی کون بناتا ہے؟ بے شک، لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس پلانٹ میں موجود جتنے بھی ریسورسز ہیں، میٹیریلز ہیں، ان کو یوز کر کے چیزیں بناتا ہے۔ یار اللہ کو دیکھیں کہ ایک بے قدر بیج کو سورج کی روشنی کے ذریعے اتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے۔ اس وقت پلانٹ پہ ایسے درخت بھی ہیں جن کی ہائٹ 300 تک بھی ہے، 300 فٹ تک، اور ان کو بھی پانی اوپر تک پہنچ رہا ہوتا ہے زمین سے سک کر کے، سبحان اللہ، سرفیس ٹینشن کے ذریعے۔ اگر موٹر لگانی پڑ جائے سرکار، آپ تو ایک علاقے کے درختوں کے بجلی نہیں پوری کر سکتے جو ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہزاروں کلو واٹ موٹریں چاہیے یہ جو بڑے درختوں کو پانی فیڈ کرنے کے لیے، وہ جو خود بخود سک کر رہے۔ سر خود بخود نہیں کر رہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ایسا فزیکل فینومینا آف نیچر سیٹ کر دیا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے کیسے امتحان میں ڈالا ہے کہ خود پیچھے ہے، اتنا کچھ واضح کر دیا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔ سبحان تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے، اسی کے پیچھے تو قیامت ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی بیوی کسی کو اختیار نہیں کیا۔ لم یلد ولم یولد۔ اچھا سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا نا تو اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو چن لیتا۔ اچھا، اگر مخلوق میں سے وہ کسی کو بیٹا چنتا بھی نا تو وہ رہتی تو مخلوق۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو، ورنہ تو انسان کا بیٹا اگر انسان ہے تو پھر اللہ کا بیٹا بھی الہ ہوتا۔ وہ جو آیا سورہ الزخرف میں، قل ان کان للرحمن ولد
فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. تو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہے. بے شک یہ محال ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا چنے. یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. اور سورہ زمر میں تو اور مور لگا دی کہ اگر اللہ نے کوئی بیٹا بنانا بھی ہوتا نا تو مخلوق میں سے ہی چنتا. بیٹا پھر بھی نہیں اللہ نے. اللہ کلّا ہی ہے جی. صحیح ہے. توحید قائم ہے اپنی جگہ. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے. یعنی یہ چیزیں بنا کے اللہ نے چھوڑ نہیں دی ہیں. سرکار نہ صرف یہ چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ ان کا کنٹرول بھی رکھا ہوا ہے. انسان سوچ سکتا ہے یار 20 لاکھ 2 ملین سے زیادہ سپیشیز پلانٹ ارتھ پہ انسانوں، جانداروں، چاہے وہ نباتات ہوں چاہے حیوانات، وہ ہو چکی ہیں ابھی تک ڈسکور. سائنٹسٹ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 ملین تک جا سکتی ہیں. پھر ہر ایک سپیشی کی آگے کھربوں میں تعداد ہے. صرف جو زمین پہ کیڑے حشرات الارض اتنے ہیں کہ اگر زمین پہ بسنے والے یہ 7 ارب کے قریب انسانوں میں سے ہر ایک انسان کو 20 کروڑ دے دیا جائے نا، 20 کروڑ اس کا، 20 کروڑ اس کا، 20 کروڑ اس کا، سرکار یہ کیلکولیٹر ہی فیل ہو جائے گا. 7 ارب 7 بلین ملٹیپلائیڈ بائی 200 ملین. کرو کیلکولیشن. یہ تو صرف حشرات الارض ہے جو یہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو سائنٹسٹ نے تو کہہ دیا جناب 1 اسکوائر انچ بھی پلانٹ ارتھ پہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی زندہ مخلوق نہ ہو. ایک ڈبہ جو ہے انچ بائی انچ کا یہ بھی کسی مخلوق سے خالی نہیں ہے. ہمارے جسم پہ بھی کتنے بیکٹیریاز ہیں جو خوراک حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. وہ آپ کو پھر نظر آئیں گے خوردبین کے ذریعے، مائکروسکوپ کے ذریعے. ہمارے منہ کے اندر ہزاروں بیکٹیریاز ہیں، معدے کے اندر ہیں. کسی کو پتا بھی نہیں تھا، یہ تو بھی سائنس بتا رہی ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. اینڈ رزلٹ اللہ نے ہر چیز کا یہ نکالنا ہے کہ بھائی جس کی یہ کوالٹیز ہے نا، پوجنا اسی کو ہے، دعا اسی سے کرنی ہے، معبود وہی. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. یہ اینڈ رزلٹ یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا اور ساتھ ہی کہا کہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، کام چپ کے رکھو. نہیں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی ماننی ہے. یہ پہلے آیا کہ اللہ کو مانو، پھر آیا فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت سے. صحیح. عبادت کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ ٹوٹل اوبیڈینس کرنا کسی ہستی کی، یہ ہے عبادت. اس میں ظاہر ساری عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں شامل ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان بھی ہے. ہر چیز اس نے، یہ نہیں ہے کہ آپ بنا کے فرشتوں کے، بزرگوں کے یا جنات کے حوالے کر دیے. نہیں، سرکار فرشتے جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں نا، وہ بھی ڈیسیو ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی لمیٹیشن رکھی ہے. صحیح. قیامت والے دن جو آتا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئیں گے لوگ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، شہید کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا، اور قرآن کے قاری کو الٹیمیٹلی اسے ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا. فرشتوں نے ان کی وہ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں. فرشتے لکھ لیں گے فلانا دامت برکاتم عالیہ، اندر فلانا ٹینگا کے ہے، وہ تو نہیں انہوں پتا بھی اندر کیا کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہا ہے. فرشتے تو ظاہری اعمال کاپی کرتے ہیں، اصل چیک جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. جی یاسر بھائی، پہلے تو ویڈیو بڑی نارمل سی لگ رہی تھی، لیکن بعد میں جا کے بہت سخت ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ٹاپک ہی بڑا سینسٹیو ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو موسٹ سینسٹیو ایشو ہے نا، وہ شرک ہے.
بالکل 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 ٹھیک ہے، اور اللہ اس پہ بالکل بھی یاسر معافی نہیں ہے. بالکل اللہ کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر 1,24,000 سے کچھ کم و بیش زیادہ جی ٹھیک ہے وہ بھیجے ہیں اپنے تعارف کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ موسٹ سینسٹیو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. بالکل بالکل. اور یاسر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر جگہ نظر آ بھی رہی ہے اور نہیں بھی آ رہی. بالکل ٹھیک ہے نا، جیسے انہوں نے بتایا کہ درخت ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹے سے دانے سے یاسر اس کے پتہ کتنے ارب گنا بالکل درخت بن جاتا ہے. بالکل. اب یہ دیکھا جائے تو یاسر ایک عجوبہ ہے. بالکل. لیکن ہماری آنکھیں اس چیز کی عادی ہو چکی ہیں کہ جی پودا لگا ہے تو بڑا ہو ہی جائے گا. لیکن اس کے پیچھے جو سائنس چل رہی ہے، جو اللہ کا سسٹم یا قانون چل رہا ہے، اس کو ہم بالکل نہیں دیکھ رہے ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو لیکن نا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی اثر یہ بھی ایک بہت بڑی ایک نا مطلب وہ دکھا دیتا ہے کہ میں موجود ہوں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا، لیکن ہم ایسے ہیں نا اہل کہ ہم سمجھ نہیں پاتے. حالانکہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں رونما ہو رہی ہیں نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے. جیسے دیکھیں کتنی بتائی ہیں انہوں نے، جو حشرات کی کتنی ورائٹی ہے. جی بالکل. 2 ملین سے زیادہ. اور سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 ملین سے زیادہ ہو سکتی ہے. ابھی تو یاسر ہزاروں کروڑوں چیزیں ایسی ہیں، لاکھوں چیزیں جو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. نیشنل جیوگرافک پہ بھی دکھاتے ہیں نا، تو وہ ابھی تو کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظر میں ہی نہیں آئی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا. اچھا ہم نا بچپن سے یہ ساری چیزیں کتابوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر. ہمیں کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. جیسا کہ ہم کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا جو بتایا جاتا ہے وہ باس بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو بیسک جو عقیدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. بالکل. اسی طرح ہم اسکول میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ہے ہم مطلب ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے جو عقیدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک سے بہت دور ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یاسر. اور جیسے کہ اس ویڈیو میں بھی ہمیں یاسر کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور انجینئر صاحب کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ یہ چیزوں کو بڑا کلیئرلی یاسر اور بڑے زبردست انداز میں بیان کرتے ہیں اور اگلے بندے کو جھنجھوڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ انہوں نے اب دیکھیں نا درخت کو پانی کی جو مثال دی ہے، اب دیکھیں نا اگر وہ ٹربائنیں فٹ کرنی پڑ جائیں ہمیں، یا ہم ایک مصنوعی طور پہ ایک پانی کو 300 فٹ اوپر تک لے کے جانے کا کوئی نظام بنانے کی کوشش کریں تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بجلی صرف ہوگی، کتنی انرجی لگانی پڑے گی، کتنی بڑی موٹریں لگانی پڑیں گی. بالکل. اور ایک درخت کے لیے. ہاں بالکل. اور اللہ لاکھوں کروڑوں یاسر درخت لگا ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع قسم کا نظام قائم کیا ہے. اچھا ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہا، اور دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا مینیج ہو رہی ہے، ڈیزائن کیا ہوا. بالکل. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی دعا کے ساتھ جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی شرک کرنے کی توفیق نہ دے. آمین. اور ہم سمیت پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب کرے. آمین. یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.